بھائیو دیکھو ہمیں دنیا سے جانا ہے، اپنے خفیہ اور ظاہری اعمال کا خیال رکھیں، نیتوں کو ٹٹولا کریں، نیتوں کو صاف کریں، دلوں کو صاف رکھیں، ورنہ کل قیامت کے دن پوچھتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نے اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال وہ ہوتے ہیں ان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو۔ دوسری یہ کہ وہ عمل خود ٹھیک ہو، خود ٹھیک ہو۔ تیسری چیز کہ اس نیت کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، نہیں اس عمل کا طریقہ بھی ٹھیک ہو۔ ایک آدمی مسجد بناتا ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، قاعدے کے مطابق ہے، معروف ہے، ٹھیک، لیکن طریقہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس نے راستے میں پاٹک ڈالا ہے کہ پیسے ڈالو ورنہ تم نہیں جا سکتے، طریقہ غلط ہو گیا۔ یا آتوں میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو پکڑ لیا، بٹھا دیا اوپر کیا غیر علاقے میں کہ 15 لاکھ روپے نکال دو ورنہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا۔ تو ہماری نیت یہ ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، عمل بھی تمہارا ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہے کہ میں مسجد بناتا ہوں، دل سے کہتے ہو، اور مسجد بنانا بھی ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو پکڑا ہے کہ تاکہ یہ طریقہ تم نے غلط اختیار کیا کہ لوگوں کو پکڑ کر کے اس شاید تم اگر آپ یہ اس کو حلال سمجھتے ہو کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ ایک عمل خود غلط ہے وہ تو غلط ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے وغیرہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ عمل بھی خود ٹھیک ہو، نماز ہے اور نماز خود بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، یہ نہ رخ صف کر لے یا 4 رکعت کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ طریقہ بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو۔ جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تو اچھا عمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ شرط یہ ہے وہ مومن، کہ وہ ایمان مومن بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر بہترین اچھی زندگی گزروا دیں گے، دل پاک ہوگا، سکون ہوگا دل کے اندر، بظاہر پسینہ بہہ رہا ہوگا لیکن دل پر سکون ہوگا۔ اور اس کے مقابل ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جس شخص نے میری نصیحت سے، میرے ذکر سے منہ موڑا تو اس کی زندگی میں تنگ کروں گا، مال ہوگا، دولت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، ظاہری نعمتیں ہوں گی، ہیلی کاپٹروں میں وہ سفر کرے گا، جائے گا، بڑی بڑی گاڑیوں میں جائے گا، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہوگا کہ یہ کیا زندگی اچھی نہیں ہوئی۔ مجھے خود ایک نو مسلم کہہ رہا تھا فٹ پاتھ پر، اب ہے نہیں ہے، پشاور میں جب رات کے وقت ہوتا ہے تو فٹ پاتھ پر لوگ سوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں وہاں، اسی پر وہاں چادر اڑا کر سوتے ہیں۔ تو اس نے کہیں وہاں گیا ہوگا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہاں جو فٹ پاتھ پر جو آدمی سو رہا ہے، خراٹے دے رہا ہے، یہ ہماری بہت سے خوشحال ڈنمارک کا تو خوشحال لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہے، یہ نیند کر رہا ہے، پھر سکون تو ہے اس لیے تو نیند کر رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، ہمیں تو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کرتے ہیں، خودکشیوں کے لیے فیس بھی ہوتا ہے کہ اچھی طرح میں بتاتا ہوں کس طرح تم خودکشی کرو، طریقے بتاتے ہیں، تو کیسی زندگی ہوگی، کتنی بے چین زندگی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا بھی بے چین ہو جائے گی، قبر بھی بے چین ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ ان کے دل اندھے تھے، ان کے دل دنیا میں اندھے تھے، اس نے بدعمالیوں کی وجہ سے، رشوتوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی مال و دولت کی لالچ کے ذریعے سے دنیا پرست بن گئے تھے، تو اس کا دل کیا ہو گیا تھا؟ اندھا ہو گیا۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے پھر انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نحشر یوم القیامت اعمی، ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا، میری تو آنکھیں تھی۔ جب مصیبت میں بھی ہو آدمی اور اس کی آنکھ کی بھی نہ ہو، دوسروں کو مصیبت میں نہیں دیکھتا کہ وہ بھی مصیبت میں ہے، اس پر کتنی مصیبت گزری گی، بہت زیادہ، بہت سخت مصیبت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسی طرح تم نے ہمیں اٹھایا، اتتک آیاتنا، تم کو میرے احکامات آئے تھے، کل دلائل آئے تھے، نشانیاں آئی تھی، فنسیتها، تم اس کو چھوڑ دیا تھا، بھلا دیا تھا، فکذالک الیوم تنسیٰ، آج بھی تم کو بلا دیا جائے گا، نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اسی جہنم میں رہو۔
اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو آج کی اس بیان کا پیغام یہ ہے کہ ہم احتیاط سے دنیا میں زندگی گزاریں۔ www.darsequran.com